نواز بلوچ جیسے لوگوں نے خطاب کرا، یہ بہت اچھی بات ہے. اور جب ساجد صاحب کے خطاب کی باری آئی تو انہوں نے یہ جملہ کہا جناب ساجد نقوی صاحب نے کہ یہ جو ذاکرین ہے یہ بیک بون ہے، یہ ممبر سے آل محمد کے پیغام کو عام کر رہے لوگ تھے. تو خدا کے واسطے اپنی صفوں میں کم سے کم ان معاملات میں اتحاد پیدا کیجیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ پہلی بار یہ سوچا گیا کہ ہمارے لیے دیگر شخصیات بعد میں آل محمد میں ہوگی، اور آل محمد سے نہ کل کوئی بڑھ کے تھا، نہ آج کوئی بڑھ کے ہے، نہ قیامت تک کوئی بڑھ کے ہوگا. اور جب دنیا نے یہ دیکھا تو وہ بھی حیران رہے، ان کا ان میں اختلافات اتنے تھے آپس میں، وہ ایک الگ رنگ پہ چل رہے تھے، یہ ایک الگ رنگ پہ چل رہے تھے. نظریات کا اختلاف تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ میں اور مجھ میں بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر میں دو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، بیٹی اور باپ میں بھی ہو سکتا ہے. اب سنیے گا مجلس کا یہاں سے آغاز کر دو، مگر نظریاتی اختلافوں کو نظریاتی ہی رہنے دیجیے، اور جو مسلم عقائد ہیں ان کو مسلم رہنے دیجیے. ایک بات کسی مجلس میں کہی تھی، آج پھر یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پہ اتحاد و اتفاق ممکن ہے، ہر چیز پہ اتحاد و اتفاق ممکن ہے، پر تین چیزوں میں اتحاد نہیں ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کون پہنچا. تین چیزوں میں کسی سے بھی اتحاد نہیں ہے. پہلی ہے غدیر، دوسرا ہے فدق، تیسری چیز ہے کربلا. کیجیے، علاقوں میں ساتھ رہتے ہیں، محلوں میں ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں، اور شیعہ سنی بھائیوں کو یکجا ہو کے رہنا چاہیے، ہم آواز ہو کے رہنا چاہیے. مگر اتحاد کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا عقیدہ بھلا دیں، کیونکہ یہ بھی بہت ساری جگہ ہو رہا تھا کہ ہر چیز پہ اتحاد کریں. اتحاد کا ایک لیول ہے اور ایک معیار ہے کہ آپ باقی چیزوں میں اتحاد رکھیں، مگر جو آپ کے مسلمات عقائد، عزاداری ہمارا مسلم عقیدہ، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، ایک قدم بھی بیک نہیں ہو سکتے. غدیر، اس سے ہم بیک نہیں ہو سکتے. فدق، اس سے ہم پیچھے نہیں آ سکتے. کربلا، اس سے ہم پیچھے نہیں آ سکتے. اور یہ بعض بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی کہ جب تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اشرے چل رہے ہوتے ہیں تو کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جی وہاں یہ ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، اور وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب بھی کسی چیز کو کسی میرٹ پہ تولیں تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اتحاد جو ہے وہ ہر چیز پہ ہے. تو معاملہ غدیر میں اتحاد نہیں ہے، معاملہ فدق میں اتحاد نہیں ہے، معاملہ کربلا میں اتحاد نہیں ہے. دیکھیے، ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا پڑے گا، توجہ چاہوں گا آپ صاحبان کی، ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا پڑے گا کہ علی کل بھی مولا تھا، آج بھی مولا ہے، قیامت تک مولا ہے. فدق ہے تو ہے، تفسیر کرنا پڑے گا. کربلا ہے تو ہے، اب ہم مائنس کربلا نہیں کر سکتی. کوئی دیکھیے، یہ کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہے کہ ایک لیڈر کو مائنس کر دیا اور کہا جی پارٹی کو چلا لیں گے. یہ تو مذہب ہے، اسلام ہے، اور دین چل رہا ہے آل محمد سے. کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ بس دین لے لیا امت نے اور شخصیت کو چھوڑ دیا. بھائی جب آدم کا دور ہے یا نوح کا دور ہے یا ابراہیم کا دور ہے یا موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے یا عیسیٰ روح اللہ کا دور ہے، تو ہر نبی کی امت نے نبی کو بھی مانا ہے اور اس کے لائب دین کو بھی مانا ہے. یہ تو کسی بھی دور میں نہیں ملا کہ جی نوح والوں نے کہا ہو کہ بس جو کشتی میں سوار ہو رہے تھے انہوں نے سوچا ہو کہ جی اللہ کو مان لیں گے، شریعت کو مان لیں گے، اسلام کو مان لیں گے، اور نوح کو نہیں مانیں گے. یا محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے یہ کہا ہو اس دور میں کہ جی کتاب لے لیں گے، شریعت لے لیں گے، اسلام لے لیں گے، اور محمد کو نہیں مان لیں گے.
یا عیسیٰ کے دور میں یہ ہوا ہو کہ جی کتاب شریعت کلمہ لے لیں گے پر عیسیٰ کو نہیں مانیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں. جو عیسیٰ پہ عقیدہ رکھے گا وہی کتاب پہ عقیدہ رکھے گا. جو موسیٰ پہ عقیدہ رکھے گا وہ موسیٰ کی کتاب پہ عقیدہ رکھے گا. جو داؤد پہ عقیدہ رکھے گا وہ داؤد کی کتاب پہ عقیدہ رکھے گا. یعنی کہ وسیلہ کتاب نہیں ہے، داؤد ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، توجہ ہے آپ صاحبان کی میرے؟ وسیلہ موسیٰ نبی ہے، کتاب نہیں ہے. وسیلہ عیسیٰ ہے، کتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب میں تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے معلم موجود ہے، وہ استاد موجود ہے، وہ رہنما موجود ہے، وہ لیڈر موجود ہے جس کے ذریعے سے کتاب الہیہ کا پیغام عام ہوگا. یہ جب باقی انبیاء کے دوروں میں ایسا نہیں ہوا تو آج آپ یہ کرنے میں کیوں تلے ہوئے بھائی؟ آج مسلمان کہتے تھے کہ جی کتاب کافی ہے، اور کسی نے کہا تھا کسی دور میں کہ جی کتاب کافی ہے. تو اگر کتاب کافی ہے تو پھر کتاب سے سب کچھ سمجھ کے دکھا دیجیے. سارے مسئلوں کو حل کتاب سے نکال دیجیے. آپ نکال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کلام وہ ہے کہ اس کو ہر بندہ بشر سمجھ نہیں سکتا. جو ہدایت پانا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت نہیں پانا چاہے گا وہ اور کسی اور راستے پہ نکل جائے گا. 773 مکاتب فکر ہے اور ہر فرقے کا چیلنج اور دعویٰ یہ ہے کہ جی میں جو ہوں اور میرا فرقہ جو ہے وہ حق پہ ہو. اب کیسے ثابت کریں 73 فرقے ایک دوسرے کو کہ نہیں جی آپ کا فرقہ حق نہیں ہے، ہمارا فرقہ حق ہے؟ کیسے ثابت ہوگا؟ کلام مجید میں سے تو ثابت بھی ہے، فرقان حمید سے تو ثابت بھی ہے. مگر اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان پریشانی کا شکار اس لیے ہو گئے کہ باقی امتوں نے اپنے دور میں اپنے انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کیا اور انبیاء کو تسلیم کرا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کے لیے بات کو آسان کر دوں کہ باقی انبیاء کی امتوں نے نبی کو اوپر رکھا، دین کو بعد نبی رکھا. مگر یہ امت محمدیہ کی جہالت ہے کہ انہوں نے دین لے لیا، اسلام لے لیا، شریعت لے لی، نماز کر لی، روزہ کر لیا، حج کر لیا، زکات کر لیا. اور جس نے نماز بتائی، جس نے روزہ بتایا، جس نے حج بتایا، جس نے زکات بتائی، اسے چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. جبکہ اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ کا فارمولہ اور فلسفہ تو یہ تھا کہ شخصیت کو سمجھو. جب شخصیت سمجھ میں آئے گی تو دین سمجھ میں آئے گا. دیکھیے دین سے شخصیت کو نہ لیجئے، شخصیت سے دین کو لیجئے. دیکھیں جو شخصیت ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ ولی اللہ ہے، اس کے ذریعے سے سارا نظام ہے. آپ نے نظام کے مالک کو ہٹا دیا اور نظام پہ آپ چل رہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ سجاد بھائی کا گھر ہو اور گھر کو توڑوا دوں میں، فلورس لگوا کے گورنمنٹ کی، اور ان میں مسجد تعمیر کرا دوں اور 50,000 لوگ اس میں نماز پڑھیں. ارے نہ پڑھنے والوں کی ہوئی، نہ بنانے والے کو کوئی ثواب ملا. بولیے نا میرے ساتھ، صلوات پڑھی نا بھیا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس گفتگو سے جڑ گیا میں. نہ پڑھنے والے کی ہوئی، وہ ناجائز انلیگل جگہ پہ عبادت ہو رہی، اور جس نے بنوائی اگر میں نے بنوائی تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. یہی امت محمدیہ کر رہی ہے دین کے ساتھ. دین محمد کا، اسلام محمد کا، قوانین محمد کے، لانے والا محمد کا خاندان، دین کو چلانے والا محمد کا خاندان. اور آیت قرآن میں موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کوئی سوال طلب نہیں کرتا سوائے ان کی مودت کے. اب جب اس نے کوئی سوال کرا ہی نہیں، صرف مودت اہل بیت کا سوال کرا، اور بزرگ مولوی صاحب چل دیے. نماز تو پڑھوں گا اہل بیت کو چھوڑ کے، روزہ تو رکھوں گا اہل بیت کو چھوڑ کے، حج تو کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، زکات تو نکالوں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، جہاد تو کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، تبادلہ تو کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، تولا تو کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، امر بالمعروف ادا کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے، نہی عن المنکر مائنس کروں گا اہل بیت کو مائنس کر کے. بھائی جو دین کی جڑ ہے، جو دین کی اساس ہے، جس پہ دین چل رہا ہے، اس کو بیچ سے ہٹا دوں گا اور دین لے لوں گا تو میاں ایسا تو ہو
रवायत मौलिका अल्लामा इब्न हजर अल-मक्की, उन्होंने ये हदीस लिखी, मेरा नहीं अगयार का रावी है। वो कह ये रहे कि रसूल अल्लाह ने अपने भाई अली को मुखातिब करा, कहा या अली, एक बंदा 70,000 अंबिया के अमाल के बराबर अमाल करे, सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए, मजलूम की मजलूमियत पे आंसू बहाता रहे, 40,000 हज पाप यादा ऐसे करे कि जैसे मोहम्मद क़यादत कर रहा हो और वो मोहम्मद के पीछे हज अदा कर रहा हो, मजलूम की मजलूमियत पे आंसू बहाता हो, 40,000 हज पाप यादा करे ऐसे कि मोहम्मद हज करा और मोहम्मद की नियाबत में हज करे, 70,000 अंबिया के अमाल उसके साथ हो। ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब तेरे लिए अपने दिल में एक राई के दाने के बराबर बुक्स रखे, वो जन्नत की खुशबू सूंघ भी नहीं सकते। सलवात पढ़िए नबी के आले मोहम्मद। नमाज पढ़ने से नमाज क्या है? कहा आपका दिया हुआ हुक्म है। क्या कहा? आपका दिया हुआ हुक्म है। नबी ने कहा नमाज मेरा दिया हुआ हुक्म है और मैं हुक्म हूँ। हाय हाय, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। कहा नमाज मेरा दिया हुआ हुक्म है और मैं हुक्म हूँ। तूने दिए हुए हुक्म को तो माना पर हुक्म को नहीं माना। हुक्म तो मैं हूँ ना, मरका तो मम्मा तो मैं हूँ, सब कुछ तो मुझसे चल रहा है। दुनिया को सीखना है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से सीखिए, खानवादे बनी हाशिम से सीखिए। मसनद बिछी भी है। हम मोहम्मद को 40 बरस की उम्र में नबी नहीं मानते। हम तो मोहम्मद को खिलकत आदम से पहले का नबी मानते हैं। ये कि हमारा अकीदा और ईमान इस बात पे कि नबी की हदीस है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबू गिल पे थे। और हमारा अकीदा ये भी है क्योंकि हम असना अशलिया है, 12 इमामी है, 12 इमामों के मानने वाले। हम 6 इमामों को नहीं मानते, हम 7 को भी नहीं मानते, हम 8 को भी नहीं मानते, हम 12 को मानते, न 13 मानते न 14 मानते। कुछ कहा मैंने? इमाम सिर्फ 12 ही है। तो भाई जो 12 है 12 ही रहने दो अल्लाह के वास्ते। भाई तू 12 है 12 ही रहने दो खुदा के वास्ते। तो हम ना भाई, जब हम देखिए कितने मकतब बन गए, बोरी, कादियानी है, जैदिया, पता नहीं क्या क्या निकला है, मगर क्या हुआ? हम पे कोई फर्क पड़ा? हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम कल भी 12 के मानने वाले थे, आज भी 12 के मानने वाले। हमारा ईमान और अकीदा ये कि 12 इमाम थे, 12 इमाम है और क़यामत तक 12 ही रहेंगे। खुदा की कसम मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, सीखना है दुनिया को जनाब अब्दुल मुत्तलिब से सीखे। मसनद बिछी भी है सरकार की, बस यहीं से बात को आगे बढ़ाऊँ। मसनद बिछी भी है, सरदारी अरब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मसनद पे आके बैठना है। और अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे मसनद के इर्द मौजूद थे। इधर तारीख लिखती है कि अब्दुल मुत्तलिब ने आना और मसनद पे बैठना है, और उधर तारीख ये भी लिख रही है कि खैमे का पर्दा उठा, एक 7 बरस का बच्चा, 7 बरस का बच्चा खैमे से बाहर निकला और मसनद अब्दुल मुत्तलिब पे नालैन समेत आए हैं। और आसान कर दूं आपके लिए, तो नालैन नहीं समझ रहे, जूतियों समेत आए हाय। खुदा की कसम दुनिया क्या जाने मकाम मुस्तफा को। नालैन समेत वो बच्चा मसनद में आके बैठने लगा तो किसी ने हाथ पकड़ के हटाना चाहा। अब जो किसी ने हाथ पकड़ के हटाना चाहा कि देखो ऐसे ना बैठो, ये
مسند سردار عرب کی ہے. عبد المطلب آئیں گے اور مسند پہ بیٹھیں گے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ خیمے کا پردہ دوبارہ الٹا. عبد المطلب باہر آئے اور جس نے محمد کو روکنا چاہا, توجہ چاہوں گا میری یاد دیکھیے گا, جس نے محمد کو روکنا چاہا اس کا ہاتھ پکڑا اور محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کیا کرتے ہو, یہ مسند اسی بچے کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. صلوات پڑھی نبی کے عالم. کتنی بڑی بات ہے جناب یہ کہ سرکار عبد المطلب کہہ رہے مسند اسی بچے کے صدقے میں ہے. تو ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, 40 برس کی عمر میں نبی بنیں گے اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ کہ جبریل آئے گا اور وہ آگے کہے گا پڑھیے اقرا, تو محمد نعوذ باللہ کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھنا نہیں جانتا, میں نے کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, ہم نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تم ہمیں پڑھا دو. تو جبریل سینے کو کھولے گا, نعوذ باللہ کچھ چیزیں نکالے گا, کچھ علم ڈالے گا, سینے کو بند کر دے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا اور سینہ نبوت علم سے بھر جائے گا. او بے وقوف دنیا, جبریل کو آپ کہتے ہو جبریل امین. امین کہتے اسے ہیں کہ جس کے پاس امانت رکھی ہو. امین کہتے اسے ہیں جس کے پاس امانت ہو. اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر جبریل امین ہے, امانت دار ہے نا, امانت لے کے آنے والا ہے محمد کے بعد, کس کی امانت؟ خدا کی. جبریل امین اللہ کی امانت لے کے آئے گا محمد کے بعد, تو امین کو تو اصولی طور پہ پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ امانت میں ہے کیا. نہیں سمجھے جو لوگ, میں پھر کہہ رہا ہوں جبریل کو تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے امانت میں ہے کیا موجود, وہ تو امانت لے کے آنے والا ہے. اور اگر جبریل کپڑا ہٹا کے امانت کو کھول کے دیکھ لے تو امین نہ رہے. یا تو جبریل کو امین ماننا چھوڑ دیجئے, یا پھر یہ تسلیم کیجئے کہ امین کو تو پتہ ہی نہیں امانت میں ہے کیا. تو جب جبریل کو پتہ ہی نہیں امانت میں ہے کیا, تو محمد کو پڑھائے گا کیسے, تو محمد کو بتائے گا کیسے. اور آپ یہ کہہ رہے جبریل پڑھانے آتا تھا, نعوذ باللہ. ارے جب یہ پنجتن ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ حدیث قصہ میں پروردگار سے کہتے ہیں یا ربی من تحت الکتاب پالنے والے بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون. جب پنجتن سمٹ جائے تو جبریل جیسا امین فرشتہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ان میں محمد کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. جب یہ ایک جگہ جگہ ہو جائے تو جبریل جیسا سید الملائکہ اس بات کا فرق نہیں کر سکتا کہ محمد کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. تو 2 رکعت کا مولوی کیسے فرق کرے گا. صلوات پڑھیے نبی کے عالم. پتہ ہی نہیں امانت میں ہے کیا. آپ کہہ رہے جی وہ پڑھانے آتا تھا, اللہ کے واسطے ان عقیدوں کو چھوڑ دیجیے جس کی وجہ سے اسلام ذلیل و رسوا ہو. جبریل نوکر ہے در محمد کا, پتہ نہیں محمد نگاہ اٹھائے تو کتنے جبریل جیسے دنیا میں پھرنے لگے. یہ تو کرم ہے ذات محمد کا کہ جبریل کو عزت دلا دی. کبھی بچوں کا درزی بنا کے, ہائے ہائے ہائے, کبھی یتیم بنا کے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا تھا نا, کبھی اسیر بنا کے, کبھی مسکین بنا کے, کبھی آئے ولایت پہنچانے کے لیے. تو یہ تو ان کے گھر کا نوکر ہے. آپ نوکر کو مالک بنا رہے پھر دنیا میں. دیکھیے اسلام میں گڑبڑ, دین میں گڑبڑ, شریعت میں گڑبڑ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے پہلی اینٹ غلط رکھ دی تب پورا دین غلط ہوتا جائے. جب آپ پہلا عقیدہ یہ رکھیں گے بعد اللہ جو کچھ ہے ذات محمد, اور پھر ذات محمد کے بعد جو کچھ ہے وہ ذات علی ہے. اب علی کو تو چھوڑ دیجئے, ان کو تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں, کیونکہ علی کو ماننے کے لیے بڑا جگر چاہیے بھائی. یہ تو ماں کی طہارت ہوتی ہے, جو بچے کو تربیت میں ولایت علی ملتی ہے, عزاداری ملتی ہے, ماں لوریوں میں یا علی مدد کہنا سکھاتی ہے, تو بچہ عزادار بنتا ہے, ماتمی بنتا ہے, مولائی بنتا ہے. اتنا آسان تھوڑی ہے عزادار بن جانا, مولائی بن جانا. بندہ آئے امام صادق کے بعد, امام جعفر صادق علیہ السلام
बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहने मौला मैं उधर जा रहा था, इधर आ गया। इमाम ने कहा किधर जा रहे थे, किधर आ गए? कहने मौला फिर मैंने सोचा वहाँ खिलाफत है, यहाँ इमामत है, वहाँ सकीफा है, यहाँ वजीर है, वो आधे रास्ते से मुड़ा और आपके रास्ते पे आ गया। इमाम का जवाब सुनेंगे? सादिक आले मोहम्मद का, अम्मा को दुआ दे। उनका पलटा मैं हूँ, मुड़ा मैं हूँ, सही रास्ते पे मैं आया हूँ, सही अकीदे पे मैं आया हूँ, सिरात मुस्तकीम पे मैं आया हूँ। मैंने अपनी अकल से फैसला करा कि सीधा रास्ता क्या है। सीधा रास्ता आले मोहम्मद का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम आले मोहम्मद है, दीन शरीयत के वारिस आले मोहम्मद है। बस मैंने वो रास्ता छोड़ा और मैं आपके रास्ते पे आ गया। आप कहने अम्मा को दुआ दे। इमाम मुस्कुराने लगे, कहा मौला बताइए ना आप क्यों कह रहे हैं अम्मा को दुआ दे? मासूम ने कहा अगर आधे रास्ते से तेरी माँ ना मुड़ी होती, हाय हाय हाय, अगर आधे रास्ते से माँ ना मुड़ी होती तो तू भी मुड़ के हमारे रास्ते पे नहीं आती। तो उसका मतलब क्या है कि माँ बच्चों को तरबियत करेगी तो अज़ादार बनेगा, तो मौलाई बनेगा, तो चाहने वाला बनेगा। तो पहली तो दरगाह माँ है। जब माँ दिलो दिमाग में अज़ादारी डाल देगी, विलायत अली डाल देगी, फिर जरूरत ही नहीं किसी। सलवात पढ़िए ना मुझे जल्दी जल्दी। जिब्रील नहीं पहचान सकता भाई ये कौन है? आपने कहा जी जिब्रील पहचान लेगा। जिब्रील की इस कमाल पे नहीं है कि जिब्रील पहचान सके आले मोहम्मद का खानमादा कौन है। जब चादर किस्सा में आए तो जिब्रील पहचान नहीं करता। और देखिए अगर इतना बड़ा आप जिब्रील अमीन को मान रहे हैं तो मेराज को शिया सुन्नी सब मानते। जब मेराज पे गए सरकार तो वो क्यों रुक गया एक मंजिल पे, और मोहम्मद क्यों आगे चले गए? काबा कौसैनी और उतना की मंजिलें तय करता ना जिब्रील। उन्होंने कहा सरकार इससे आगे जाऊंगा पर जल जाएंगे। क्यों? हुक्म ही नहीं है, इससे आगे जा ही नहीं सकता, मेरा इख्तियार ही नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। बस अल्लाह ने यहाँ तक का कमाल मुझे दे रखा, यहाँ तक का कमाल दे रखे, यहाँ रुक जाऊंगा आप आगे चले जाए। जुमला कहूँ है दुनिया वालों जिब्रील का मोहम्मद अरबी से मुकाबला करने वालों, यदि जिब्रील पढ़ाने आया था। जिब्रील कैसे पढ़ाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को? जिब्रील तो आदम को नहीं पढ़ा पा रहे। अगर आदम को पढ़ाया होता जिब्रील ने तो कभी भी कुदरत ये नहीं कहती कि आओ फरिश्तों आदम से इल्मी मुकाबला कर लो। और जब इल्मी मुकाबला हुआ तो आदम फातेह हुए नहीं हुए फरिश्तों। इन अस्मा के नाम बताओ। फरिश्तों ने हम तो मालिक जानते नहीं, जो तूने बताया बस वो जानते, जो नहीं पता हमें वो नहीं पता। और जब आदम से कहा तो आदम ने बच्चे के नाम ले दिए। तू महमूद है ये मोहम्मद है, तू आला है ये अली है, तू फातिह समावात वल अर्ज़ है ये फातिमा, तू फातिह समावात वल अर्ज़ है ये फातिमा है, तू मोहसिन है, तू कदीमुल एहसान है ये हसन है, तू मोहसिन है ये हुसैन। तो खुदा की कसम दुनिया किस चक्कर में है? आपने रास्ता गलत इंतखाब कर लिया। आपने कहा जिब्रील को उस्ताद बनाते मोहम्मद को पढ़ाएगा तो हम दीन शरीयत का रुख पलट देंगे। इसलिए कि क्योंकि आप ये चाहते थे, आपने पहली ईड़ ये रख दी कि एक कमतर, सुनिएगा, एक कमतर एक अफजल को पढ़ा देगा। जब आपने जिब्रील और मोहम्मद के मामले में किया तो फिर आपको रास्ता मिल गया सकीफा तक पहुंचने का। फिर आपने कहा ये हैदर कर्रार का हक खाएं, दूसरों को मनसब खिलाफत पे बिठाएं, और जब दुनिया हमसे सवाल करे कि आपने कमी को एक अफजल पे तरजीह दे दी तो हम ये जवाब दे सके कि भी जिब्रील भी ने भी तो मोहम्मद को पढ़ाया था, जिब्रील भी तो मोहम्मद के उस्ताद रहे। तो जब जिब्रील मोहम्मद को पढ़ा सकता है, जिब्रील मोहम्मद का उस्ताद बन सकता है, तो फिर हम भी अली पे किसी को भी फौकियत दे सकते हैं। मगर ये इंसानी निज़ाम नहीं था, ये कुदरत का निज़ाम था, और अल्लाह अपने मंसूबे के तहत फैसला कर चुका था कि उसने क्या करना है और क्या करना चाहता है। दुनिया ये सोच रही थी, बस चलिएगा मेरा, दुनिया ये सोच रही थी कि हम ये साबित कर दें कि जिब्रील ने सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद अरबी को पढ़ाया, और अल्लाह तो कुछ और ही चाहता था, अल्लाह का तो कुछ और ही इरादा था। अल्लाह ने कभी जिब्रील को इनके बच्चों का दर्जी बना के भेजा, कभी इनके दरवाजे पर फकीर बना के भेजा,
کبھی ان کے در پہ چٹیاں پیسنے کے لیے بھیجا. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جبریل پڑھانے نہیں آیا تھا، پڑھنے کے لیے آیا تھا. اور جب آتا تھا اور جاتا تھا تو بعد سلامی سرکار سے پوچھ کے جاتا تھا اب کب آنا، کیا بات قدرت تک پہنچانی ہے. وہ تو پیغام رسا ہے بھائی. میں جملہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں جو آج کی زبان میں پیغام پہنچانے والے کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امانت میں ہے کیا، اور آپ نے اس کو کہا کہ یہ سب کچھ ہے. جب آپ نے فرشتے کو سردار انبیاء پہ فوقیت دے دی اور وہاں سے سب کچھ بگڑ گیا. اور جبکہ ہم کیا آپ سے کہنا چاہ رہے تھے، ہم تو آپ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ فوقیت نہ دیجیے محمد عربی پہ کسی کو، کیونکہ جب اللہ نے محمد کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں. بات خدا جو کچھ ہے ذات محمد ہے. بھائی ذات محمد ہے. جبھی تو اس نے کہا طٰہٰ، جبھی کہا مدثر، جبھی کہا مزمل، جبھی کہا یاسین، جبھی کہا والشمس والضحیٰ کی پہلی کرن، جبھی کہا واللیل اذا سجا، کبھی کہا والنہار اذا تجلی. تو اللہ کبھی محمد کو برج کہتا ہے، کبھی افلاک کہتا ہے، کبھی سیارہ کہتا ہے، کبھی ستارہ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی گنتی کا پہلا عدد کہتا ہے، کبھی عقل اول کہتا ہے، کبھی کردار اول کہتا ہے، کبھی حسن اول کہتا ہے، کبھی وجہ تخلیق شہنشاہ کہتا ہے، کبھی عالمین کا مرکز کہتا ہے، کبھی نور مبین کہتا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی محمد کہتا ہے. اتنا بڑا نبی ہے محمد کہ اللہ جب مخاطب کرتا ہے عہدے سے مخاطب کرتا ہے، منصب سے مخاطب کرتا ہے. یاسین، نون والقلم، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. جب مخاطب کرا عہدے سے مخاطب کرا، منصب سے بلایا، مختلف القابات سے بلایا. کبھی مدثر کہہ دیا، کبھی مزمل کہہ دیا، کبھی یاسین کہہ دیا، کبھی نور والقلم کہہ دیا، کبھی واللیل اذا سجا کہہ دیا، کبھی والنہار اذا تجلی کہہ دیا، کبھی والسماء ذات البروج کہہ دیا، کبھی زمین و آسمان کہہ دیا. مخاطب کرتا گیا الفاظ سے، لفظوں سے، اور اپنے حبیب کو پکارتا رہا. محمد کیا تم نے آدم کا دور نہیں دیکھا؟ محمد کیا تم نے نہیں دیکھا نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تم نے موسیٰ کی امت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے دور عیسیٰ کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے دور ابراہیمی کو نہیں دیکھا؟ ذکر کرتا گیا، فضیلت محمد گنواتا گیا، ذکر محمد کرتا رہا. مگر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اور قدرت کیا چاہتی تھی محمد سے؟ بس قدرت صرف یہ چاہتی تھی محمد سے کہ ایک دن ایسا آئے اور محمد ہم سے کچھ مانگے تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے تمہاری رسالت کا ثمر تمہیں دے دیا. کا کچھ مانگ، نہیں مانگا. نماز پڑھ لیں کا کچھ مانگ، نہیں مانگا. روزہ رکھ لیں کا کچھ مانگ، نہیں مانگا. حج پہ جا لیں کا کچھ مانگ، نہیں مانگا. وہ چاہتا ہے کہ محمد کچھ مانگے، اور محمد کچھ مانگنا نہیں چاہتے. بھائی آدم نے مانگا اس نے سب کچھ دیا، نوح نے جو مانگا اس نے سب کچھ دیا، ابراہیم نے جو مانگا اس نے سب کچھ دیا، عیسیٰ نے جو مانگا اس نے سب کچھ دیا. اب قدرت یہ چاہتی ہے کہ محمد کچھ مانگے، مانگ ہی نہیں رہا. کہ ہجرت کی شب کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. بدر میں کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. حنین کے میدان میں کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. احد کے میدان میں کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. خندق کے میدان میں کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. مباہلے پہ جا رہے ہو کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. آئے تطہیر تمہارے گھر میں اتر رہی ہے، مانگ لو، کچھ مانگ لو، نہیں مانگا. تو ایک دن قدرت نے سوچا شاید محبوب میری محبت میں جو اتنا گرفتار ہے تو اس محبت کے پاس کے لیے کچھ مانگنا نہیں چاہتا، اور وہ مجھ سے دور ہے، وہ زمین پہ ہے، میں عرش پہ ہوں. تو قدرت نے فیصلہ کرا کہ ایک دن محمد ہم تمہیں بلا لیتے ہیں، شاید فاصلے مٹ جائے تو پھر کچھ تو مانگے گا. ادھر قدرت نے فاصلوں کو مٹایا، کہا میرا حبیب آ جا معراج پہ. محمد معراج پہ پہنچ گئے. جبریل نے کہا پر جل جائیں گے، آگے نہیں جا سکا. جبریل رک گیا. نالین محمد کے ساتھ آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی. کعبہ قوسین اور ادنا کی منزلوں کو طے کرا. جب معراج پہ آگے بڑھتے گئے ایک پردہ ہٹا، ایک ہاتھ باہر آیا. محمد جب معراج سے نیچے آئے تو امت نے پوچھا اللہ نے کس سے ملایا؟ اب یہ کہتے تھے علی سے ملایا تو سب کو ہارٹ فیل ہو جاتا، سب اسی وقت مر جاتے. زندہ رہتے
محمد نے کہا اللہ نے اپنی نعمت کبریٰ سے ملایا، اب ڈھونڈو نعمت کبریٰ کون ہے جس سے محمد کو معراج میں ملایا گیا۔ نہیں پتا چلتا دنیا کو اگر محمد یہ نہ کہتے یا علی معراج میں پردے سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو تیرے جسم سے آ رہی تھی۔ آپ کے حوالے کر دوں، وہی خوشبو تو آ رہی ہے تمہارے جسم جو معراج پہ پردے پہ سے آ رہی تھی۔ اور خدا کی قسم اتنا قریب ہو گیا نبی خدا سے کہ اب آگے کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، صرف محمد بتا سکتا۔ پر جملہ ایک کہنا ہے میں نے، اور جملہ یہ ہے کہ معراج پہ جو خوشبو وہاں سے آ رہی تھی وہ جسم علی سے آتی تھی، اور دوسری وہی خوشبو محمد کو ایک اور جگہ محسوس ہوئی۔ جب معراج پہ گئے تو ایک سیب کھایا تھا، سنیں گے جملہ؟ تو اس سیب سے جو خوشبو آ رہی تھی، تو کہا بیٹی جب تم میرے پاس تشریف لاتی ہو تو وہی خوشبو ذات فاطمہ میں سے آ رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں، میں تو بس ایک جملہ کہوں گا سجاد بھائی، اللہ کرے مجمع پہنچ سکے جہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ ساری محنت میں نے اتنی مشکل تقریر اس لیے کی تھی یہ جملے آپ تک پہنچانے تھے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون کیا سمجھے گا اور کیا سوچ رہا ہے، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کی قسم جب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، اس جملے کو سمجھیے گا اور اس کی طاقت کو، جب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی نے کہا میں محمد کے اب میں سے ایک اب ہوں۔ بعض احباب نے ترجمہ کرا غلام کا، جو کہ غلط ہے، میں محمد کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں۔ جیسے محمد کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول، اب تو ہوا رسول ہوں۔ جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے، غلام نہیں ہے، بندہ ہے، اس طرح حیدر کرار بولیے میرے ساتھ رسول کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات تو طے ہو گئی، صحیح ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب محمد کی نالین ٹوٹ جاتی تھی تو اس پہ ٹاکا کون لگاتا تھا؟ بولیے، جو اندر والے باہر والے سب بولیں گے تو نتیجہ پیش کروں گا، پوری مجلس ہو گئی۔ باہر والے آواز جاری ہے میری؟ کون لگاتا تھا؟ مولا امیر کائنات، شاہ نجف، بادشاہ نجف۔ کبھی زندگی میں نہیں ملتا کہ ادھر نالین ٹوٹی ہو اور محمد نے خود ٹاکا لگایا ہو۔ کہتے تھے یا علی میری نالین ٹوٹ گئی، حیدر آگے بڑھتے۔ اب پتہ نہیں کون کیا سمجھے گا سجاد میں، میں تو معراج پہ پہنچ گیا ہوں۔ خدا کی قسم محمد کی نالین پہ آئے ہائے ٹاکا حیدر لگاتے تھے، سوارتے حیدر تھے، نالین کو جوڑتے حیدر تھے۔ جملہ کہوں، محمد کی نالین حیدر صاف کرتے تھے، حیدر کی نالین کون صاف کرتی تھی؟ بولیے نا میرے ساتھ، مخدومہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں کتنی نالینیں معراج میں گئی ہے، لگتا ہے سے دو پردے کے اس طرف رہ گئی، آئے ہائے ہائے، دو پردے کے اس طرف چلی گئی۔ اب جملہ کہوں، جس نالین کو علی سوارتا تھا وہ پردے کے باہر رہ گئی، جسے سیدہ سوارتی تھی وہ اندر چلی گئی۔ صلوات پڑھی نبی کے آل محمد۔ جبکہ ذکر تو نالین محمد کا ہی ملتا ہے بھائی۔ لوگ تو اس بات سے گھبرانے کے پردے کے پیچھے ہے کون موجود۔ آج تک دنیا تجسس میں ہے کہ آیا علی پہنچے یا علی کی شبیہ خدا نے معراج میں قائم کر دی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو اور میرا بادشاہ نہ صرف روحانی طور پہ جسمانی طور پہ موجود ہے، اس لیے کہ جب محمد کو روحانی معراج کی جسمانی ہے تو پھر حیدر کو بھی جسمانی معراج ہوئی ہے۔ جب ایک بھائی
اور پھر دیکھیے حدیث ہے نبی کی، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، تو یہ کیسا ممکن ہے کہ نور کا ایک ٹکڑا ایک حصہ تو جائے اور دوسرا حصہ نہ جائے؟ کبھی یہ دو بھائی الگ دیکھے آپ نے؟ جب زندگی میں کبھی الگ ہی نہیں ہوئے، بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بدر میں علی اور محمد ساتھ ساتھ، احد میں علی اور محمد ساتھ ساتھ، خندق میں علی اور محمد ساتھ ساتھ، شب ہجرت علی اور محمد ساتھ ساتھ، آئے ولایت اترے علی اور محمد ساتھ ساتھ، آئے اطاعت اترے علی اور محمد ساتھ ساتھ، سورہ دہر کا نزول ہو علی اور محمد ساتھ ساتھ، سورہ شمس اترے علی اور محمد ساتھ ساتھ، آئے ولایت آئے علی اور محمد ساتھ ساتھ، سورہ برات کا نزول ہو علی اور محمد ساتھ ساتھ، جب ہر موقع ہر منزل پہ علی اور محمد ساتھ ساتھ، پھر بغض علی میں معراج سے علی کو آپ باہر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ جب جسمانی طور پہ نبی کو معراج ہوئی ہے تو پھر جسمانی طور پہ اس کو بھی معراج ہوگی نا، کہ جس نعمت کبریٰ کو محمد سے ملایا گیا ہے۔ اب یہ تو آپ محمد سے ہی پوچھئے کہ وہ نعمت کبریٰ کون ہے، اور میری علم کے مطابق کل بھی نعمت کبریٰ آپ کو اور میرا مولا تھا، آج بھی نعمت کبریٰ اللہ کی دی ہوئی نعمت کبریٰ کو کل بھی علی ابن ابی طالب کہتے تھے، آج بھی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد نے کہا جو خوشبو معراج پہ آ رہی تھی وہی خوشبو جسم حیدر سے آ رہی ہے، یا جو سیب پہ وہ خوشبو آ رہی تھی۔ ہائے ہائے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے سال میں پھر آؤں اور آپ بھی مسجد میں آئیں۔ اب میں اتنی آگے آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو واپسی آ جاؤں اور آپ وہیں رہ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی قاسم صاحب کی وجہ سے ہم بھٹک گئے۔ تو صرف بات کو اتنا ہی رکھا جائے کہ جتنی عوام سہ سکے اور سنبھال سکے، مل کے صلوات پر یاد دیکھیے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیے، اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کی۔ یہی گھرانہ ہے آل محمد کا کہ جن سے محبت رکھنے کا حکم پروردگار کی جانب سے، انہی کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے اور جب قرار دیا گیا ہے۔ آئیے بلند، اور بات یہ ہے کہ جہاں اس خاندان کی فضیلتیں ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن فضیلتیں زیادہ ہیں، ہم کمتر ہیں، ہماری سمجھ کا قصور ہے، ان کے فضائل کا قصور ہے۔ وہ تو اعلیٰ تھے، ہم اعلیٰ نہیں۔ جن کے لیے اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا مذاق کے جملے، اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا جب پروردگار کبھی حدیث کسان کی شکل میں ان کا ذکر کر رہا ہو، کبھی قرآن کی شکل میں ان کا ذکر کر رہا ہو، تو امت کو ذکر آل محمد کرتے ہوئے لگ رہا ہے۔ چاہیے برملا کرے، بلکہ اظہار کرے ذکر آل محمد کا، پرچار کرے ذکر آل محمد کا، پیغام کو عام کرے، مگر امت تیار نہیں ہے۔ امت یہ کہتی ہے کہ ہم آل محمد کو ماننا نہیں چاہتے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مانو، تسلیم کرو۔ بھائی جس طرح آپ کو مادر وطن پاکستان سے محبت ہے کہ زمین پہ آپ رہ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، آپ کے بچے خانوادہ فیملی سب اسی زمین پہ تو پڑ رہی ہے، تو اب آپ اس زمین سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پاکستان سے بے وفائی کرنا تو کفر ہے اور آل محمد سے بے وفائی کرنا کفر ہے۔ کیا بات ہے! جب آپ پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے ملک سے، ہندوستان والے ہندوستان سے بے وفائی نہیں کر سکتے، تو جس گھرانے نے آپ کو دین دیا، پورا شریعت بتائی، پورا اسلام بتایا، اور جملہ ضرور کہوں گا اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ یہ حیدر کرار کی تلوار کا صدقہ ہے، خدا بھی جانا گیا اور مصطفیٰ بھی مانا گیا۔ خدا کے واسطے آل محمد کو مانیے اور تسلیم کیجیے۔ آپ تو مان ہی رہے ہیں بھائی، اور آپ تو مانتے ہی ہیں، ماننا دنیا میں ہے۔ دیکھیے انہوں نے مانا ہے
ان کو اللہ اللہ عزتوں سے نوازا ہے. عیسائی عزت پا گئے اس لیے کہ آل محمد کو مانا, یہودی عزت پا گئے آل محمد کو مان کے. آج ہمارے لوگ یہودیوں کے بڑے خلاف بولتے ہیں. کبھی مسلمانوں نے اپنے کردار کو دیکھا؟ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے دنیا میں کوئی عیسائی اور کوئی یہودی نہیں ملتا جو علی اور اولاد علی کے خلاف بول رہا ہوں. جتنا خلاف بولا ہے مسلمانوں نے ہی بولا. صفین مسلمانوں کے خلاف, جمل مسلمانوں کے خلاف, نہروان مسلمانوں کے خلاف. تو جب میرے مولا کی تمام جنگیں ہی مسلمانوں سے ہوئی, تو اسلام آنے کے وقت کا معاملہ تھا کہ کافروں سے جنگیں ہو رہی ہیں, کہ بدر کافروں سے لڑ رہے محمد, اور احد کافروں سے لڑی آ رہی, اور خندق کافروں سے لڑی آ رہی. مگر بعد خلافت امیر المومنین اور امیر المومنین کی خلافت میں تمام جنگیں مسلمانوں سے. اب سوچ رہے مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور آل محمد کہاں کھڑے. اب راستہ تو صحیح آل محمد کا ہے, مسلمانوں کا تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو سعودی عرب کے نام پہ بھی چومنے لگتے ہیں. جو سعودی عرب کے نام کو تو چومنے کے لیے تیار ہیں اور علم عباس کو چومنے کے لیے تیار ہیں. جو آل محمد کے نام کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور گورنمنٹ اور سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں. کیجیے, اپنا اپنا ایمان ہے, اپنا اپنا ظرف ہے, اپنا اپنا عقیدہ ہے. ہر جنگ بعد خلافت علی اور خلافت علی کے دور میں مسلمانوں سے بھائی صفین لڑی, علی نے مسلمانوں سے, جمل مسلمانوں سے لڑی, نہروان مسلمانوں سے لڑی, اور اس کے بعد آپ کو مولا شاہ 40 ہجری علی کی شہادت ہے, 50 ہجری حسن کی شہادت ہے, 60 ہجری واقعہ کربلا, 20 سال بعد. تو حسین کی جنگ کس سے ہوگی؟ مسلمانوں سے. مقابلے میں کون تھے؟ مسلمان, کلمہ گو, شریعت کے دعوے دار, اسلام کے دعوے دار, قرآن کے دعوے دار, آئین کے دعوے دار, شریعت کو نافذ کرنے والے. اور کون کون لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ فلاں یوں تھا, فلاں یوں تھا. ارے آپ کچھ بھی کہتے رہیے, وہ اس کا بیٹا تھا, اس کا پوتا تھا, اس کا دادا تھا, اس کا وہ فلاں صاحب کا بھتیجا تھا, یا فلاں صاحب کا بھانجا تھا ہے. تو آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے رہیے. ہم تو اس اصول کو جانتے ہیں کہ ایک عالم نے لکھا اپنی کتاب میں, شجرے لکھتے وقت اہل بیت کے جب شجرے لکھے اور ان کے دشمنوں کا ذکر کرا, تو اس نے کہا میں نے واقعہ کربلا کو پورے طریقے سے دیکھا, اور مجھے کوئی بھی بندہ ایسا ملا ہی نہیں کہ جس کا شجرہ موجود ہے. جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ بد نسبی ہے اور بد نسلی ہے. شجرا کے نا مجھے کسی کا پورا ملا ہی, کسی کا آگے سے شجرا ہٹا ہوا تھا, کسی کا نیچے سے شجرا ہٹا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ حلال کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ حلال میں تو برکت ہی یہی ہے کہ حلال بانی شریعت کے خلاف نہیں آتی کھڑا ہو. مگر حرام کی یہ طاقت ہے کہ حرام جب بھی ہوگا وہ آل محمد کے مقابلے میں آتی. ورنہ عقیدہ اگر بولے تو ہندو بھی کہتا ہے کہ اپنے جو تھے وہ دین سے بیدار ہو گئے, غیر جو تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے, اور قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین, اور گیتا کے پڑھنے والے ازادار ہو گئے. تو بلاوا ہندوؤں کا آ گیا, بس ہو گئی تقریر. ہندوؤں نے بلاوا دیا ہے امام حسین, مولا ادھر آ جائیے. آج جو ہندوستان کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ ہند سے تو بلاوا تھا مولا کو, اور کیا جب امام زمانہ آئیں گے, رجب ہوگی, امام حسین آئیں گے, تو کیا ذکر ہندوستان کا نہیں ہوگا, یا ہندوستان والوں کا نہیں ہوگا, یا ہندوستان والوں کو عزت نہیں دی جائے گی؟ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پہ اسلام اترا ہے. انہوں نے تو بلایا, مگر مولا کی حکمت تھی کہ آپ کربلا میں رک گئے, کیونکہ جائے شہادت کربلا کو بننا تھا. مگر جب کہتے ہیں کہ آئیں گی اور واپسی ہوگی اور رجب ہوگی, تو رسول اللہ کہیں گے حسین کہ تمہیں چاہتے تھے, کہ تمہیں بلا رہے تھے, حکومت کریں گے ہند کے اوپر.
دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ آج عیسائیوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، عیسائیوں کو قتل عام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جبکہ میں سلام پیش کرتا ہوں عیسائی قوم کو، یہ نمائندے ہیں جون کے، یہ نمائندے ہیں وحد قلبی کے، یہ نمائندے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی، کہ کربلا میں صرف مسلمان موجود نہیں، اس کربلا میں عیسائی بھی موجود ہیں، اس کربلا میں چاہنے والے موجود ہیں جن کا تعلق حسینیت سے ہے، کسی رنگ و نسل سے نہیں ہے، اور وحد قلبی 17 دن کا دلہا ہے، ماں کا نام قمر ہے، اور کہہ رہی ہے بیٹے بس دیکھ لو راستہ تمہارے سامنے ہے، چاہو تو جنت کو اپنا لو اور چاہو تو دنیا داری کو اپنا لو۔ کہا اماں تو کیا چاہتی ہے؟ کہا بیٹے میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس ماں کا پسر کربلا میں آیا ہوا ہو، کہ مباہلے میں یہ بی بی جب آئی تھی تو ہمارے آبا و اجداد نے اس بی بی کی عزت کی خاطر مباہلے سے پیچھے ہٹے۔ اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ بیٹے میں چاہتی ہوں تم سرخرو ہو جاؤ۔ اماں میری شادی کو 17 دن ہوئے، تو ماں کہتی ہے بیٹے دیکھ تیری شادی تو ہو گئی، حسین کے خاندان میں کتنے جوان بچے موجود ہیں جن کا آپ ہونا ہے یا ہونے والا ہے، اور سب راہ حسین کو قربان ہو، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی مولا کے نام پہ نذرانہ عقیدت پیش کرو۔ جانے لگا تو بیوی نے روکا، تو کہیں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو کہا کس کی ضمانت چاہتی ہے؟ کہ مولا حسین کی ضمانت چاہتی ہے۔ جب زوجہ کو لے کے امام مظلوم کی خدمت میں آیا، امام نے استقبال کیا، کیسا آنا ہوا ہے، کیسے آئے ہو مولا، یہ کچھ کہنا چاہتا؟ مومنہ کہو کیا کہنا چاہتی؟ مولا یہ تو آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیں، میرا کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ضمانت کو مجھے دے دیں۔ مومنہ میں تو خود نہیں رہوں گا۔ مولا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ اکیلا تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جہاں جہاں زینب سفر کرے تم بہنوں کے حوالے۔ آج 2 سفر ہیں اور کل پہلی سفر تھی۔ علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے کہ پہلی سفر سر حسین دربار یزید میں پیش کیا، تشت غریب کا سر ہے، ہاتھ میں ببول کی چھڑی ہے شرابی کے، اور ببول کی چھڑی جنات مبارک میں مار کے کہتا ہے یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ، یہ خندق۔ خدا کسی بیٹے کو وہ دن نہ دکھائے جو سید سجاد نے۔ یہ دن کی 2 تاریخیں، 3 سفر دوسری 13 سفر، حسین کی بیٹی سے وہ کہتا ہے 3 سفر دنیا سے رخصت ہو گئی سکینہ، زیادہ معتبر 13 سفر ہے۔ وہ کہتا ہے 13 سفر دنیا سے چلی گئی، مگر جب دنیا کو رخصت کیا تو باپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا کو الوداع کہتی ہے۔ تم جملہ پڑھوں میں، بس یہیں سے مجھے کچھ جملے پڑھنے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ چچا سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب عباس نہر کے کنارے گئے نا تو اماں فضہ کی گود میں، ایک روایت پڑھنی ہے میں نے قیامت کی، اماں فضہ کی گود میں عباس کو دیکھتی رہی، جب
گود میں عباس کا دیدار کر رہی ہے۔ عباس نے جب دین کو چھوڑا پھر بھتیجی کو نظر نہیں آیا۔ عباس نہر پہ سو گیا، سکینہ قید ہو کے شام چلی گئی۔ سنو گے، وہ قید خانے چلی گئی، وہ نہر پہ سوتا رہا، وہ نہر سے واپس نہیں آ سکا، یہ قید خانے سے واپس نہیں آ سکا۔ سننا زیادہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں موجود تھا۔ ایک عیسائی کا باغ ہے، شمر اور خلی نے کہا ہم باغ میں آرام کر لیتے ہیں، اور آل محمد کو باغ کے باہر بٹھا دیا۔ شرابیوں کا مجمع باغ میں آرام کرتا رہا۔ علی کی بیٹیاں زہرا جائیہ دھوپ میں بیٹھی رہی۔ اس باغ کا جو مالک ہے وہ عیسائی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے 4 سال کی عمر ہے، نام آمنہ ہے۔ آمنہ نابینا ہے، اندھی ہے۔ آمنہ باغ کے اندر گھر میں موجود ہے، عیسائی بھی گھر میں موجود ہے، باغ میں مسلمان موجود ہے، میں کیسے پڑھوں؟ باغ کے باہر اہل حرم کا قافلہ موجود ہے۔ جب سر حسین نے دیکھا نا کہ یہ شرابیں پی رہے ہیں، یہ تماشا کر رہے ہیں، یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو حسین کے سن نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنو گے؟ غریب کے سن نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، ادھر سر شبیر نے سورہ کہف کی آیتوں کو پڑھنا شروع کرا، ادھر آمنہ عصا کے سہارے ٹٹولتے ٹٹولتے اس آواز کے قریب ہوتی گئی، قریب ہوتی گئی، قریب ہوتی گئی، این غریب کے سر کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی۔ نابینا بچی ہے، نیزے کو ہلانا شروع کرا، خون شفا کا قطرہ گرا۔ کیسے سنو گے عزادارو؟ خون شفا کا قطرہ گرا، آمنہ کو بینائی ملی، جیسی آنکھوں کو بچی نے مننا شروع کرا، اب بینائی مل گئی۔ جیسے ہی بینائی ملی، پہلی نگاہ غریب کے سر پہ پڑی، اگلی نگاہ سکینہ کے چہرے پہ پڑی۔ میں کیسے پڑھوں گا عزادارو؟ اس کے بعد زینب کے چہرے پہ نگاہ پڑی۔ سنو گے، غریب کے سر کو دیکھ کے کہنگی مظہر العجائب ہے تو، مظہر العجائب ہے تو، کتنا قریب ہے تو، مجھے بینائی دیتی، مجھ غریبن کو آنکھیں دیتی۔ بس آمنہ نے چلانا شروع کرا، بابا بابا مجھے آنکھیں مل گئی، مجھے آنکھیں مل گئی۔ اس نے کہا آمنہ وہی رکنا، آمنہ وہی رکو، میں آ رہا ہوں، آمنہ میں آ رہا ہوں۔ بس باپ نے یہ جملے کہے، بیٹی کی جیسی نگاہ چہرہ ثانیہ زہرا پہ پڑی، چہرہ سکینہ پہ پڑی، بچی دوڑتی ہوئی جناب سکینہ کے قریب آئی، کہا بی بی تمہارے چہروں پہ زخموں کے نشان ہیں، گوشوارے سینے میں ہے، دامن جلا ہوا ہے، اے بی بی اپنے آپ کو اس غربت سے بچا لو۔ بی بی وہ مظہر العجائب کا سر موجود ہے، جاؤ اس سر سے مدد مانگو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، سکینہ نے اپنے مقام کو چھوڑا، کہا آمنہ ہم تمہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں، آمنہ وہ جو سر ہے نا وہ میرے بابا کا سر ہے، ارے وہ جو مظہر العجائب ہے اس کی بہنیں برے ناصر بیٹھی ہے، شام کا بازار ہے، ہم کربلا میں لٹ کے آ گئے۔ آمنہ نے یہ باتوں کو سنا، بچی گھبرا گئی، سامنے سے باپ کو باغ کے باہر آتے ہوئے دیکھا، آمنہ دوڑی، باپ کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی، بابا تجھے عیسیٰ کی عزت کا واسطہ، بابا
تجھے مریم کی عزت کی قسم باغ کے باہر نہیں آنا بیٹی. میں اس منظر العجائب کا شکریہ ادا کروں گا جس نے تجھے آنکھیں دی ہے. کہا بابا شکریہ یہی سے کرتے باہر مت آنا. بیٹی کیوں نہ آؤ؟ بابا جس نے آنکھیں دی ہے اس کی بہنیں بے ندا